آگ ہوگی اور جلائے گی نہیں، آگ ہوگی اور جلائے گی نہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ ایسے تھی کہ اس کی سیدھ میں آسمان تک کوئی پرندہ اڑتا تو وہ جل کے اس میں گر جاتا، اور اس کے قریب جانے کی کسی کی ہمت نہیں۔ اس میں پھینکنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر دور سے پھینکا گیا، لیکن اس آگ کے ہوتے ہوئے جس نے سب کو جلایا، سب کچھ کو جلایا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کی رسی کو بھی جلایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا۔ اور اس آگ کے متعلق اللہ نے کسی کو استعمال نہیں کیا، پانی کو استعمال نہیں کیا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ہوا کو استعمال نہیں کیا اس کو اڑانے کے لیے، فرشتوں کو استعمال نہیں کیا اس کو ختم کرنے اور بجھانے کے لیے، براہ راست آسمان سے اللہ جل شانہ نے جیسے کہ اس کی شان اور ذات ہے، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے براہ راست آگ سے کہا یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا جو ارشاد تھا یا نار کونی برد و سلامہ، یہ واو جو بیچ میں آیا ہے اتنی دیر میں، برد و سلامہ، سلامن اور برد کے بیچ میں صرف واو کا جو فرق آیا ہے، واو کا جو فاصلہ آیا ہے، اللہ جل شانہ کی اتنی عجیب وہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم برد، جب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو مجھے آگ میں سردی لگی، یا نار کونی بردا ہے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی۔ یہ واؤ کے وقفے کے بیچ میں جتنا جو وقفہ ہوا ہے اتنی دیر میں آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ مجھے آگ میں سردی لگی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے وسلامہ، سلامتی والی ہو جا، یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس آگ میں کم و بیش مختلف روایات کے اعتبار سے 40 دن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے ہیں، وہیں کھاتے پیتے رہے، وہیں انہوں نے زندگی گزاری۔ اور ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو آگ میں گزارے۔ آگ جلانے کے لیے، آگ کا کام جلانا ہے، اللہ نے آگ کو پیدا کیا ہے اور آگ میں جلانے کی صرف اللہ نے رکھی ہے، لیکن آگ اللہ کے حکم کی محتاج ہے جلانے میں۔ اللہ چاہیں گے تو آگ جلائے گی اور اللہ نہیں چاہیں گے تو آگ نہیں جلائے گی۔ پھر کم جلائے، زیادہ جلائے، پورا جلائے، آدھا جلائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو آخر میں ایمان پیش کیا اور فرمایا کہ چچا جان میرے کان ہی میں کہہ دیں تاکہ میں آپ کے لیے گواہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مشرکین اور سردار اور یہ کفار اور مکہ کی لڑکیاں مجھ پر ہنسی گئی کہ ابو طالب موت کے ڈر سے ایمان لے آیا، عذاب کی سختی کے ڈر سے ایمان لے آیا، باقی مجھے پتہ ہے آپ سچے ہیں، آپ صحیح ہیں۔ انتقال ہوا، حضور فرماتے ہیں کہ سر سے پیر تک اللہ جل شانہ
کہ عجیب شان تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پیر تک پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا، پورے جسم پر. جسم کا کوئی حصہ وہ نہیں چھوڑا جہاں پر آپ نے ہاتھ نہ پھیرا ہو، صرف تلے رہ گئے. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ چاہیں کہ اس کو ہدایت ملے، نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت ملے. ہدایت کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں رکھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں سب سے کم تر جو عذاب ہے، سب سے کم تر جو عذاب ہے، سب سے کم، یعنی اس سے نیچے اور کوئی عذاب نہیں ہے. اور وہ یہ کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اوپر بھی نہیں، صرف نیچے اس کی آگ ہوگی اور اس کی شدت سے دماغ کھولے گا. اوپر تو آپ نے ہاتھ پھیرا ہوا ہے، جسم کو کچھ آگ نقصان نہیں پہنچائے گی، اوپر سے اندر سے اس آگ کا اثر جائے گا. اللہ جل شانہ پانی کو پیدا کرنے والے، پانی کی ٹھنڈک کو، پانی کی تاثیر کو، مٹھاس کو، کھٹاس کو، پانی کے نمکین ہونے کو اللہ کا امر ہے. پہاڑ کی چوٹی پر آپ پانی پئیں گے، اس کی مٹھاس اور ہے. ندی نالے کی پئیں، اس کی اور ہے. وہ پانی بہتے بہتے راستوں میں بدلتے اور مختلف مراحل سے گزرتے سمندر تک پہنچتا ہے. اور سمندر جب سے اللہ نے بنایا اس وقت سے لے کے آج تک سمندر کا پانی کھاری ہے، نمکین ہے. دنیا بھر کے سارے میٹھے دریا سمندر میں گرتے ہیں، سمندر میٹھا نہیں ہوتا. اللہ نے نمکین بنایا، نمکین ہے. اور پھر اس ذات کی مہربانی، اس کی کرم نوازی، اس کی قدرت کو سمجھیں. احکامات پر عمل کرنے میں اللہ کی پہچان ضروری ہے. معرفت کے ساتھ حکم کو پورا کرنا، معرفت کے ساتھ حکم کو پورا کرنا، یہ اصل ہے. اللہ کی معرفت کے بغیر حکم بے جان ہے، اس میں قوت نہیں ہے. وہی اللہ ہے کہ سارے جہانوں کے میٹھے پانی سمندر میں آ کر نمکین ہوتے ہیں. اور اسی سمندر سے اللہ پاک ارسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء، اس سمندر سے ہواؤں کے ذریعے سے پانی کو اٹھاتا ہے. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، ہوائیں بھیجتا ہے اور ان ہواؤں کے ذریعے سے، یہ سائنس نہیں جوڑو، یہ قرآن ہے. سائنس ہی کے لیے، سائنس ہی کے لیے. سائنس قرآن اور سنت کے مقابلے میں سائنس چلو پر پانی کی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء. اللہ ہوائیں چلاتا ہے، ان ہواؤں سے، ان ہواؤں کے ذریعے سے ان پانیوں کو اٹھا کر آسمان میں ان کو بادل بناتا ہے، سب کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے. فَيُنَزِّلُ بِهِ، پھر اسی پانی، اسی بادلوں سے اللہ پاک بارش برساتا ہے، پانی اتارتا ہے. پہاڑوں پر برف کی صورت میں وہ اترتی ہے، اولوں کے صورت میں اللہ پاک اس پانی کو اتارتا ہے. موسیٰ دہار بارش کی صورت میں اور بوندا باندی کی صورت میں اتارنے والا اللہ ہے، اس کی مرضی ہے. ان بادلوں سے وہ آگ برسا دے، ان بادلوں سے وہ برف برسا دے، اولے برسا دے، بارش برسا دے. اور پھر نظام دیکھیں
اس نمکین پانی میں سارے میٹھے پانی نمکین ہو جاتے ہیں. اس سے اٹھائے ہوئے پانی کو آسمان میں پھیلاتا ہے. بارش کے پانی کا ذائقہ اور ہے. بارش کے پانی کا ذائقہ سمندر کے پانی اور چشموں کے پانی سے الگ ہے. آپ بارش کا پانی جمع کریں، اس کی تاثیر اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے. اور وہی پانی پھر برف کی صورت میں ہوتا ہے، اس کا ذائقہ اور ہے. پھر وہی پانی جذب ہوتا ہے زمین میں اور چشموں اور ندی اور نالوں کی صورت میں بہتا ہے، اس کے اندر تاثیر اور ہے. یہ کرنے والا سارا اللہ ہے. کون ہے یہ کرنے والا؟ اللہ ہے. ان تاثیروں کو بدلنے والا اللہ ہے. ان سب چیزوں کے اندر اس کا حکم کار فرما ہے. اور یہ سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. سجدہ کرو اس ذات کو، بندگی کرو اس ذات کی، عبادت کرو اس ذات کی، حکم پورا کرو اس ذات کا جو کسی کے محتاج نہیں اور سب کچھ اسی کا ہے. اسی سے سب کو ملا ہے، سب کو ملے گا، اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے. میرا آپ کا، ساری کائنات کا آخری مرجع اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے. دنیا میں اللہ کے بن جاؤ. وہ عربی میں مقولہ ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو مار دو، میں ختم ہو جائے اور تو ہی تو رہ جائے، اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے. یہ اصل ہے. جب مرنے سے قبل اللہ کے ہو گئے، موت مزے کی آئے گی. جب مرنے سے پہلے اس کے نہیں ہوئے اور مر کر جانا اسی کے پاس اس کو ہونا ہے، یہ دو متضاد چیزیں ہیں. پھر اس کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کھینچا تانی ہوتی ہے، اس کے اندر دقت پیش آتی ہے. پھر موت ناپسندیدہ ہوتی ہے، پھر موت سے وحشت ہوتی ہے، موت سے ڈر لگتا ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو اس کا بنا لیتا ہے، اس کے بنا لینے کی صورت میں پھر یہ مراحل اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جانے میں اس کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گھر جا رہا ہے، وہ اپنے مسکن جا رہا ہے، وہ راحت کی جگہ جا رہا ہے. اس کو معلوم ہے وہاں میرے لیے عیش ہی عیش ہے، راحت ہی راحت ہے. اس کو اپنے کیے کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے وہاں پھل ملنا ہے، میرے لیے وہاں استقبال ہوگا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی محنت کر چکے تھے کہ موت کے وقت ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا، گھر والے رونے لگے تو کہا تمہارا ناز ہو، تم رو رہے ہو، میں تو اس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا، میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا تھا. واہ واہ، یہ الفاظ ہیں ان کے حدیث میں، واہ واہ، اب جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، اب جائیں گے اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی. جیسے کوئی پردیسی مسافر اپنے وطن واپس آ رہا ہو. آج مادیت ہمارے اوپر اتنی غالب آ چکی ہے، دنیا اتنی چھا چکی ہے کہ موت کا تذکرہ سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. موت کا نام سن کر وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا موضوع چھیڑ دیا. اچھی اچھی جگہوں پر کہیں موت کا تذکرہ، چھوڑو یار اس بات کو، کوئی اور بات کرو. موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اکثروا
ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کرو، یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد پھر مجھے موقع نہیں ملے گا. موت کا اتنا یقین ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے پوچھا کہ علی تمہیں موت کے متعلق کیا یقین ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ایک پاؤں اٹھاؤں تو دوسرے کا یقین نہیں. آپ نے فرمایا علی یہ تو بہت لمبی بات ہے، میں ایک طرف سلام پھیروں دوسری طرف سلام پھیرنے کے بھی مجھے یقین نہیں ہے، اس سے پہلے موت آ جائے. جو دن میں 25 مرتبہ موت کا تذکرہ کرے، موت کا، اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ انسان اپنی حقیقت سے آگاہ ہو کر چلتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، جب افغانستان میں پہلے روس کے وقت کی لڑائی تھی، اس وقت وہ وہاں تھے، چلے گئے. تو جب وہاں گئے وہ اللہ کی شان تھی، ضرورت تھی، تو ان کو فوری طور پر اگلے محاذوں پہ بھیج دیا، جو بالکل آگے فرنٹ پہلے وہ درجے کے محاذ تھے جہاں لڑائی باقاعدہ چل رہی تھی، ان محاذوں پر پہنچا. راتوں رات وہاں پہنچے. صبح کی نماز میں کہتے ہیں وہاں پہنچو، انتہائی سردی ٹھنڈ. اور جب ہم پہنچے کہنے لگے کہ تہجد کا وقت تھا، فجر قریب تھی، اور اسی وقت جو ہے وہ محاذ سے تازہ تازہ جو شہید ہوئے تھے ان کو لے کے آئے، ان کو وہاں اس مسجد کے پاس رکھا. اور کہنے لگے کہ جب ہم نے ان کو دیکھا، مولوی صاحب کے بقول میں آپ کو بتاؤں نہیں، حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے ادا کرو. کہنے لگے کہ میں نے جو وضو کیا تھا، اس کے بعد میں جو تہجد کی 2-4 نفل پڑھے اور فجر کی نماز پڑھی، زندگی میں مجھے کبھی عبادت میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اس دن آیا. سامنے ایک چیز نظر آ جائے، ہم نماز میں دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، گھر کے کھانے میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تو نماز کی لذت کہاں سے آئے گی؟ تو قبر سامنے ہو پھر نماز کی لذت کا پتہ چلے نماز کیا ہے. اگر اسرائیل کھڑا ہے کہ یہ سجدہ کر پھر تجھے میں لے کے جاتا ہوں، کیسا سجدہ ہوگا وہ سجدہ کیسا ہوگا، اس کی لذت کیسی ہوگی؟ وہ سبحان اللہ کہیں گے کہ دل سے نکلے گا نہیں نکلے گا؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیو، اصل میں حکم کیا ہے؟ حکم اللہ کی محبت میں ڈوب کر، دنیاوی اغراض سے ہٹ کر عبادت کی جو تعریف کی نا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ دل کی خوشی سے اللہ کی اطاعت کو، اس کو راضی کرنے کی نیت سے کسی حکم کو بجا لانا، یہ عبادت ہے. میں جھکنا عبادت نہیں ہے، میں جی کرنا عبادت نہیں ہے. یہ جو اپنے افسروں کے سامنے اور صدر اور وزیر اعظم ان کے سامنے انسان ایسے ایسے کرتا ہے، یہ ادب تو کہلا سکتا ہے، عبادت نہیں ہوتی. ان میں اکثر رضامندی بھی نہیں ہوتی. اللہ جل شانہ کے سامنے اللہ کی محبت میں ایک آدمی رات کو تنہائی میں، تاریکی میں، جب سب سو رہے ہوں، اٹھے وضو کرے اور پھر کھڑا ہو جائے، نیند اس کو ستا رہی ہو، بستر اس کو بلا رہا ہو، اور محبت کرنے والی بیوی پاس ہو، یہ سارے کچھ نظام کے باوجود بھی یہ کھڑے ہو کے جب یہ 2 رکعت ادا کرتا ہے، اللہ جل شانہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو نا میرے بندے، میری محبت نے اس کو میرے سامنے کھڑا کیا ہے. ایسے ہی ان احکامات میں سے ایک حکم قربانی کا ہے.
قربانی ہے تو سنت اور صاحب نصاب پر واجب۔ صاحب نصاب قربانی کا کیا ہے؟ ایک ہے زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہونا، ایک ہے قربانی کا صاحب نصاب۔ صدقہ فطر اور قربانی کے اعتبار سے جو صاحب نصاب ہے وہ اس کا حکم اور ہے، اور زکوٰۃ کے واجب اور فرض ہونے کے اعتبار سے جو صاحب نصاب ہے وہ اور ہے۔ قربانی میں اور صدقہ فطر میں، قربانی میں اور صدقہ فطر میں صاحب نصاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سونا چاندی اور پیسے اتنے ہوں، بلکہ ضروریات سے بڑھ کر گھر کے برتنوں اور دوسری چیزوں کو بھی اس میں شمار کیا جائے کہ اس کو صاحب نصاب کر دیں۔ جو ضروریات سے بڑھ کر چیزیں ہیں، ضرورت 4 جوڑوں کی ہے، انسان کے پاس 12 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، اب ان کپڑوں کی مالیت لگائی جائے گی۔ برتن آپ کے استعمال کے روزمرہ کے اور ہیں، اس سے ہٹ کر جو برتن پڑے ہیں ان کی مالیت لگائی جائے گی۔ آپ کے گھر میں استعمال کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی ضروریات سے زائد ہیں، اس نصاب کے لیے ان کی بھی مالیت لگائی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جس پر قربانی واجب ہو اس نے قربانی نہ کی، میں محمد اس سے بری ہوں۔ تو جتنے صاحب نصاب گھر میں ہوں گے، اگر میاں بیوی دونوں صاحب نصاب میں، بیوی کے پاس بھی بہت کچھ ہے مالیت، شوہر کے پاس بھی ہے، بالغ بچے ان کی اپنی اگر مالیت ہے، گھر میں 10 افراد ہیں، 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں، ہر ایک ماشاءاللہ کھاتا پیتا ہے، تو ہر ایک کے اوپر قربانی آئے گی۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے گھر میں ایک نے قربانی کی سب کی ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ پھر ایک کھائے باقی 9 بیٹھ جائے، ایک نے کھا لیا کافی ہو گیا نا۔ وہاں تو یہ نہیں کہتے، وہاں تو ہر ایک کی پلیٹ الگ ہے، وہاں تو سب نے کھانا ہے۔ سونے کے اعتبار سے ایک سو جائے، باقی سب کہیں جی بھائی سو گیا، ہم سب سو گئے، ہو گئی نیند پوری، نہیں۔ پہننے کے اعتبار سے ہر ایک نے اپنا پہننا، سونے کے اعتبار سے ہر ایک نے اپنا سونا، کھانے کے اعتبار سے ہر ایک نے اپنا۔ دین میں آ کے کہتے ہیں یہ ایک کرے گا سب کی پوری ہو جائے گی، یہ کھاتا اللہ کے ساتھ ہی کھولا ہے۔ جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں گھر کے، 1 2 3 4 5 6 جتنے افراد ہیں، ان سب پر آئے گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، اللہ کو دینے سے انسان فقیر نہیں ہوتا، اللہ کو دینے سے انسان غنی ہوتا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ایک ہے تمہارے پاس چیز، ایک ہے اللہ کے پاس۔ تمہارے پاس کی چیز ختم ہو جائے گی، اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ باقی رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کسی نے بکری ہدیے میں بھیجی، آپ نے فرمایا کہ تقسیم کر دو۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ عفیفہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا۔ جب حضور فارغ ہو کے گھر تشریف لائے، پوچھا کہ حمیرہ کچھ ہے کھانے کو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول۔ باقی سب تقسیم کر دیا۔ دستی، بکری کی جو دستی اگلے حصے کو، یہ دستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، مرغوب تھی، اچھی لگتی تھی۔ فرمایا کہ دستی آپ کے لیے ہم نے رکھی، دستی باقی ہے، باقی سب تقسیم کر دیے، دستی باقی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ باقی سب باقی ہے، دستی باقی نہیں، باقی سب باقی ہونے کا خرچ ہو گیا نا، اور یہ باقی ہے. آپ نے فرمایا وہ باقی ہے، یہ باقی نہیں. جو ہمارے مصرف میں آ گیا وہ خرچ ہے، اور جو اللہ کے پاس آ گیا وہ باقی ہے. اللہ نے اس کو تجارت کہا ہے. اللہ کے ساتھ تجارت کرو. حدیث میں صاف واضح حکم ہے، جو آدمی غنا چاہتا ہے حج پہ حج کرے، غنا چاہتے ہیں عمرے پہ عمرہ کرے. حج میں عمرے میں مال لگتا نظر آتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں آدمی مالدار ہوتا ہے، تو کون سی بات سچ ہوگی؟ جو حضور نے فرمایا نا، حضور کا فرمان حق اور سچ ہے. اس طرح قرآن پاک اللہ جل شان فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود کو اللہ گھٹاتا ہے، صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے. جب آپ اللہ کے نام پر کوئی چیز لگاؤ گے اللہ اس کا بدل دیں گے. 1 کے 10 دنیا میں 70 آخرت میں. 1 اللہ کے نام پہ 2 10 دنیا میں اللہ دے گا اور 70 آخرت میں بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، بخار ہو گیا، بخار ٹھیک ہوئے، کمزوری تھی. تو کسی نے کہا کہ انار کھلا دو، انار سے طاقت ہو جائے گی. انار میں ایسا اللہ نے تاثیر رکھی ہے. گھر میں بات کی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس ایک درم دیا کہ جاؤ انار لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے بازار میں، انار لیا، انار لے کے واپس چڑھے، راستے میں کسی فقیر نے سوال کیا، وہ انار اس کو پکڑا لیا، گھر آ گئے. سیدہ پوچھنے لگی کہ علی انار کے لیے گئے تھے اور ایسے آ گئے، تو چپ ہو گئے. کہا کہ آپ کو انار کے لیے بھیجا تھا، پیسے دیے تھے، وہ انار کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ کو دے دی. کہا کہ بہت اچھے کی. وہاں تو ایسا نہیں تھا ہمارے طرح لٹ لے کے پیچھے پڑ جاتے کہ تم نے کیوں دیا، ہمارے بچے مرے تھے، بیمار تھے، ہم خود بھوکے، ہمارا یہ مسئلہ ہے. وہاں کسی نہیں، وہاں تو اللہ کے نام پہ خوش ہوتے تھے. اب دہدار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، باغ میں کھجوریں، مسجد میں بیٹھے تھے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به فإن الله كان کس طرح ہے بھائی؟ فإن الله به عليم. یہ آیت نازل ہو گئی. کھڑے ہوئے اللہ کے رسول، میں نے اپنا باغ اللہ کو دیا. وہاں سے نکل کر آئے. آگوں میں آج بھی دستور ہے کہ جب پھک جاتا ہے تو سارے کے والے باغ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہاں جگہ بنی ہوتی ہے، بچوں سمیت وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ میں وہ کام بھی کرتے رہتے ہیں اور وہیں کھاتے پیتے ہیں، وہیں رہتے ہیں. باغ پہ آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اندر نہیں ہوئے، اور بیوی کو آواز دی ام دہدا. اس نے کہا کیا ہے؟ کہا باہر نکلو. کہا کیوں؟ کہا باغ بیچ آئے ہو. کہنے لگے اللہ کے بندے تیار فصل ہے، تم نے باغ بیچ دی، کس کو بیچا؟ کہا اللہ کو دیا. کہو زبردست زبردست، بہت اچھا کی. خوش ہو گئی بھی، اپنے بچوں کو اٹھائے، ایک کھجور ساتھ نہیں لیے، ایسے ہی باہر نکل آئی. تو فرمایا کہ بہت اچھا کیا. اب یہ بیٹھے، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انار آ گئے. تو آپ نے 10 دانے گن کر، حضور کو تو پتہ نہیں کہ حضرت علی نے یہ کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا. تو 10 دانے اس ٹوکرے میں سے یا اس چیز میں سے اٹھا کر ایک صحابی کو دیے کہ علی کو دے آؤ. وہ جب گئے وہاں پر تو ایک دانہ انہوں نے اپنے آستین میں چھپا لیا، 9 دانے حضرت علی کو دینے لگے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور نے بھیجا آپ کے لیے. کہا کتنے ہیں؟ کہا 9 ہیں. کہا میرے نہیں ہیں، جاؤ. انہوں نے کہا آپ کے لیے دیے. کہا نہیں میرا نہیں ہے.
انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیسے مجھے حضور نے بھیجا کہ تمہارے؟ انہوں نے کہا میرے ہوتے 10 پورے ہوتے، یہ 9 ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کے حکم اور اللہ کی بات پر ان کا یقین اتنا پختہ تھا، 1 2 کے 10 ملیں گے۔ ہم تو 1 2 کے پچھتاتے ہیں کہ یہ بھی ہاتھ سے گیا، تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گیا تو گیا، موت آتی ہے اللہ پر دینے کو۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں بھائی، جی کی خوشی سے سب کے سب، میں رب کی قسم ہے، آپ کرو قربانی، خوشی سے کرو، اچھی سی اچھی کرو، عمدہ سے عمدہ کرو، اور ایک آدمی 4 4 5 5 قربانی کرے، 10 کرے، اپنی بھی کرے، ماں باپ کی بھی کرے، جو دنیا سے چلے گا ان کی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرے، لگاؤ، دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ سودا کر کے اس کو آزماؤ، پرکھو، جانچو۔ اللہ پاک اپنے وعدے میں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بات کرنے میں کون سچا اور اللہ سے بات کرنے میں کون پکا؟ اللہ اپنی بات میں پکے، اللہ اپنی بات میں سچے، اللہ ہمیں سچ کا یقین نصیب فرمائے۔